إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی جامع فرمان کہ جو شخص ان تین باتوں پر راضی ہو گیا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. کسی نے یہ محسوس کرنا ہو، یہ جاننا ہو، یہ پہچاننا ہو کہ ایمان موجود ہے یا نہیں، تو یہ حدیث اس کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کے ایمان کے نقص کو بیان کرنے کے لیے کافی. فرمایا جو یہ تین کام کرے
من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، وبمحمد النبی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ یہ تو روایت ہے، حدیث ہے۔ عام طور پر یہ جو کلمات ہیں یہ صبح اور شام کے اذکار میں بھی ان کو پڑھنا چاہیے۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے تو آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ یہی کلمات دہراتے، یہ کہتے رضینا باللہ ربا، اگر ایک فرد ہوتا تو کہتا رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر خوش ہوں، راضی ہوں، وبمحمد النبی، یا وبمحمد الرسول، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ جب یہ کلمات صحابہ کرام کہتے تو کسی ایسے موقع پر جس پر آپ غصے ہوئے ہو تو فوراً آپ کا غصہ رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا، اس کا معنی کیا ہے؟ آج زبان سے کئی لوگ یہ کہیں گے رضیت باللہ ربا، کوئی کہے گا میں صبح شام کے اشعار میں پابندی سے اس کو پڑھتا ہوں، لیکن اس کا جو معنی ہے اصل تو اس کو سمجھنا اور اپنانا ہے۔ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین مانتا ہوں، اور میرے رب نے جو کچھ مجھے عطا کرنا ہے وہ مجھے مل کر رہے۔ یہ اقرار کرنے والا اعلان برات کرتا ہے اس بات سے کہ مجھے حرام ذرائع سے آنے والی آمدن کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے حرام چیز سے کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے دھوکہ فراڈ اور جھوٹ بول کر بے ایمانی کر کے اپنے مال کو بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا، آپ کی تعلیمات کے سلسلے میں جو چیزیں سامنے آئیں، اس تعلیمات کے اندر تو یہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں گئے، بازار میں گئے تو بازار میں ہر چیز کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ نے ایک غلے کا ڈھیر دیکھا تو جیسے کوئی شخص دیکھتا ہے نا ہاتھ ڈال کے، آپ نے بھی ہاتھ ڈالا اور دیکھا تو نیچے سارا گیلا تھا اور اوپر سارا سوکھا ہوا تھا۔ پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلہ بیچنے والے یہ کیا معاملہ ہے؟ نیچے تو سارا گیلا ہے، اوپر خشک ہے۔ فرمایا رات بارش ہوئی تھی، اس بارش کے سلسلے میں نتیجے میں سب بھیگ گیا۔ اب جو اوپر والا ہے وہ تو سوکھا ہے، نیچے والا گیلا ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ گیلا ہے تو اس کو نکال کر اوپر رکھتے
تاکہ دیکھنے والا دیکھتا، اوپر والا تو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ خشک ہے، صاف ہے، اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے کوئی غش کیا ہے، کوئی دھوکہ کیا ہے، کوئی فراڈ کیا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ کیسی تربیت فرمائی، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے۔ من رضی باللہ ربا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو۔ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ اسلام کو تمام ادیان کے اندر، تمام افکار کے اندر سب سے اعلیٰ مانو۔ اسلام کی کسی چیز کو غیر مسلموں کی کسی چیز سے تقابل نہ کرے، اور تقابل کر کے کہے دیکھا ان لوگوں کی کیا بات ہے۔ جن دنوں سیلاب آئے اور زلزلے آئے، میں نے ان دنوں لوگوں کے یہ ریمارکس سنے، لوگوں کا، عوام کا یہ تجزیہ تھا، کیونکہ پھر ہر جگہ سے امداد آنے لگی، باہر ملکوں سے کافی امداد آئی، تو کئی ایسے لوگ بھی تھے جو کہہ رہے تھے دیکھو اللہ ہم پر عذاب بھیج رہا ہے، اور جن کو ہم یہ کافر کہہ رہے ہیں یہ دیکھو ہمارے لیے کتنا مال بھیج رہے ہیں، یہ کتنے پیسے بھیج رہے ہیں، کتنی امداد بھیج رہے ہیں۔ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اسلام کو تمام ادیان سے اعلیٰ اور افضل سمجھے، اس کے کسی معاملے کو اس بات سے تعبیر نہ کرے، یہ نہ کہے کہ اسلام نے یہ کیا ہمارے اوپر لگا دیا ہے، یہ کیا پابندی عائد ہو گئی ہے۔ بلکہ اسلام کے تمام قوانین کو، تمام حدود کو، تمام قیود کو تسلیم کرے، اور اس طرح تسلیم کرے کہ اس میں شریعت نے کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا۔ اسلام میں ایک نظام، اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے۔ صحیح معنی کے اندر اسلامی نظام زکوٰۃ کو نافذ کیا جائے، اگر اسلامی حکومت اور مملکت ہو۔ اسلامی حکومت اور مملکت نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھنے سے نہیں بنتا، باقاعدہ اگر اسلام کے اندر یہ نظام زکوٰۃ نافذ ہو تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ پورے آپ کے ملک میں کوئی شخص زکوٰۃ، ایسا نہیں ہوتا کہ جو آج زکوٰۃ لے رہا ہے وہ 10 برس بعد بھی زکوٰۃ لے رہا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ کو کسی قسم کے جو اتنے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، اس ٹیکسز کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو اسلامی نظام سے سراسر متصادم نظام ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو قابل اصلاح ہے، اور آئے دن کئی لوگ اپنا فلسفہ ڈال رہے ہوتے ہیں
میڈیا پر آ کر مختلف چینل بنا بنا کر جو مسائل ہیں عوام کے جس کی طرف آگاہی ہونی چاہیے، شعور دلانا مقصود ہو، یہ کتنا بڑا پلیٹ فارم آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرو نا کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں کہاں ہیں۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا صحیح معنی میں نظام ہی نافذ نہیں۔ اسلامی طور پر جب نظام زکوٰۃ نافذ ہو جائے تو پھر تو بیت المال مستحکم ہو جائے، پھر کئی معاملات جو انجام پائیں گے وہ ظاہر بیت المال سے انجام پائیں گے۔ اسلامی مملکت کے اندر ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہو، پھر شریعت اس پر اس طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں کرتی کہ اب تم نے اپنی کمائی میں سے اتنا تم کما رہے ہو، اتنا تمہارے پاس پیسہ آ رہا ہے، تم فلاں چیز کی مد میں بھی دو، فلاں چیز کی مد میں بھی دو، فلاں چیز کی۔ اسلام میں یہ ہے ہی نہیں۔ جو 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ لی جا رہی ہے بس یہ کافی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ضرورت پڑ جائے، گورنمنٹ کو ضرورت پڑ جائے تو گورنمنٹ اعلان کر سکتی، یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ معاملات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، آپ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق ڈونیٹ کریں۔ اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جس کی انکم اتنی ہے وہ اتنا دے، جس کی اتنی ہے وہ اتنا دے، ایسا کوئی پابندی نہیں۔ اپنی خوشی سے جو جتنا دینا چاہتا ہے، اور یہ بھی کسی سے جبرن نہیں ہے، ظلمن نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور سے پہلے کے دور میں اس وقت کے بعض ولاة نے، بعض عمراء نے لوگوں سے بعض چیزیں ظلمن لے لی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کو جب پتا چلا تو خلافت سنبھالتے ہوئے اگلے دن لوگوں کی یہ ساری چیزیں واپس کی۔ تو یہ ظلمن لیا گیا۔ پھر مسائل سامنے آئے جو ظلمن جن سے لیا گیا تھا، جب ان کو واپس کیا گیا تو عمر بن عبدالعزیز نے جہاں واپس کیا اور کہا یہ اتنے سال سے گورنمنٹ کے قبضے میں تھا، اتنے سال کے بعد اس آدمی کو لوٹایا جا رہا ہے، تو یہ اس اتنے سال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ مثلا 10 سال گورنمنٹ کے پاس رہا ہے تو تم 10 سال کی زکوٰۃ ادا کرو، تمہیں آج ہم مال دے رہے ہیں تمہارا۔ پھر مشاورت ہوئی، پھر دوبارہ خط لکھ کر اس حکم نامے کے فوراً بعد نہیں 10-20 سال کی، 15 سال کی، 5 سال کی، 7 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، صرف 1 سال کی ادا کرنی، کیونکہ اتنے سال تک یہ مال جو ہمارے پاس رہا وہ تو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تمہیں واپس ملے گا، وہ تو تمہاری ملکیت سے ایک طرح سے چھین لیا گیا تھا، لہذا تم اس 1 سال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اسلام کو بطور دین کے سب سے پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلکہ فرمائے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جس نے کسی اور چیز کو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا اس سے کل قیامت کے دن کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ نام اسلام کا رہتا تھا لیکن پسند کسی اور طریقے کو، کسی اور ملت کو، کسی اور دین کو کرتا تھا۔ فلن یقبل منہ، ہرگز اسلام کے علاوہ کوئی اور دین رکھتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔
يهد الله قوما كفروا بعد ایمانهم، اس آیت کے فوراً بعد یہ آیت ہے کیف یہد اللہ، کیسے اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو کفر جو کفر کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد۔ آیت کے جو سیاق ہے، جو ترجمہ ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا، کیسے یہد اللہ قوما کفروا بعد اسلامہم، جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے۔ اور اس آیت کے اندر خطاب صرف ایک آدمی کو، جو اسلام لانے کے بعد ارتداد کی طرف مرتد ہوگی، جب یہ آیت سنی دوبارہ مسلمان ہو۔ یہ کتنا پیارا انداز ہے گفتگو کا کہ اللہ نے اس ایک فرد کو نشانہ بنا کر بات نہیں کی۔ اصلاح یہ ہے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو، اسلام کے جملہ احکامات کو دل سے تسلیم کرے، خوشی کے ساتھ تسلیم کرے، برضا و رغبت تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی حوالے سے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو پسندیدہ دین اسلام ہے۔ آج آپ دیکھیے کتنے ویلفیئر ادارے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جنہوں نے بڑے جلی حرفوں سے بڑے بڑے الفاظ کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے، میرا مذہب انسانیت ہے۔ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود مذہب اس کا اسلام نہیں ہے، اس کا مذہب انسانیت ہے۔ یعنی انسانیت کے ناطے سب کچھ کرو، اور انسانیت کے ناطے کافر اور مسلمان سب برابر ہیں، نمازی انسان اور چرسی انسان دونوں برابر ہیں، گناہ کرنے والا اور گناہ سے بچنے والا دونوں برابر ہیں، کافر اور مسلمان سب انسان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس پہلی وحی کے نزول پر آپ بہت گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ اچانک اس طرح کسی فرشتے کا آنا، آپ کو بھیجنا، آپ کو کہنا پڑو، یہ سارا آنن فانن ایسے ہوا۔ آپ جب گھر تشریف لائے، جسم کبکبا رہا تھا۔ قطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ، آپ نے کہا زمبلونی، مجھے چادر اڑا دو۔ پریشان نہیں کیا آپ کو کہ کیا ہوا، آخر آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہاں کا ماحول ہوتا ہے، اور آج کے ماحول کی کوئی خاتون ہوتی تو اس نے پورا محلہ اکٹھا کر لے، کچھ نہیں، آپ کو آرام کرنے دی۔ جب آپ کا فلما ذهب عنه الروع، تب آپ کا خوف کچھ کم ہوا، تب اللہ کے نبی سے پھر پوچھا۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے شارح ہیں، صحیح بخاری کی شرح کی، انہوں نے اس جگہ یہ جملہ لکھا ہے کہ جہاں یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی زیرت، دانا اور معاملہ فہم خاتون تھی کہ اس نے اس موقع پر آپ سے کچھ نہیں پوچھا، وہاں یہ مسئلہ بھی شریعت نے واضح کر دیا کہ ایک انسان گھبرایا ہوا ہو، ڈرایا ہوا ہو، خوف زدہ ہو، ایسی صورت میں قاضی کو چاہیے کہ ایسے بندے کا بیان قلم بند نہ کرے۔ بہت سے لوگوں کو ڈرائے دھمکایا جاتا ہے، وہ عدالت میں جا کے جھوٹی گواہی دے دیتے، اس پریشر کے تحت، اس ڈراوے کے تحت فرمایا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ پھر خود ہی فرمانے لگی کہ آپ کے اندر تو اتنی اچھی صفات ہے،
انک لتحمل الکل وتنصر المظلوم وتکسب المعدوم. آپ کو جو لوگ بوجھ اپنا نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ اٹھا لیتے، آپ مظلوم کی مدد کرتے ہیں. آپ تو جب کوئی آپ سے مانگتا ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہوتا اور اس کے پاس بھی نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے کما کر اس کو دیتے ہیں. وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. اور آپ تو حق کے معاملے میں اگر کوئی شخص مظلوم ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی چرس پی رہا اور آپ سے پیسے مانگ رہا، آپ کا بیچارہ اتنا مانگ رہا تھا، مجھے زحم آ گیا، میں نے 200 روپے دے دیے تاکہ اور چرس پی لے. ہمارے یہاں تو یہی عالم ہے معاشرے میں. آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں معارض خیر میں کہ یہ آدمی واقعتاً مدد کا خیر کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے مستحق بھی ہے کہ نہیں. وتعین علی نوائب الحق. تو جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے، وہ بھی محمد النبی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو جائے. آپ کے نبی ہونے کے پر راضی ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ کی بات کو حرف آخر سمجھو، آپ کے فرمان کو حرف آخر سمجھو. بس آپ نے فرما دیا ہے، صحیح ہے. آپ کو اللہ کا رسول مانے، رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کسی بات کا انکار نہ کرے. یہ بہت بڑا جملہ ہے اللہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا. آپ اللہ کے رسول ہیں قیامت تک کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہی وہ وصف ہے جس وصف نے ابو بکر کو سب سے اعلیٰ بنایا رضی اللہ تعالی. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور جناب ابو بکر کا کسی بات میں کچھ تلخ کلامی ہو، ابو بکر صدیق کو غصہ آیا، انہوں نے کچھ کہہ دیا جناب عمر جو نہیں کہنا چاہیے تھا. جناب عمر کچھ نہیں بولے، چلے گئے اور سیدھا گھر جا کر دروازہ بند کر لیا. جناب عمر گئے، بلا بھی رہے تھے، گھر گئے، دروازہ بجا رہے ہیں، دروازہ نہیں کھول. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اللہ کے رسول کے پاس. یہ اس طرح کے جو واقعات ہوئے، ان واقعات نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں یہ سمجھایا کہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ کسی بڑے کے پاس جائے گا. ہم حل کہاں تلاش کرتے ہیں؟ ایسا کچھ معاملہ ہو جائے، غلطی والے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، وہ جاتا ہے معافی تلافی کے لیے، وہ اس وقت بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر جو بھی ملتا ہے نا، دیکھا اتنی سی بات ہو گئی کہ میں نے معافی بھی مانگنا چاہیے، وہ دیکھو اس کو اپنا ہم نوا بنا لیا، اس کو اپنا ہم نوا بنا لیا.
ایک محاذ کھڑا کر دیا اس کے خلاف. ابو بکر سیدھے اللہ کے رسول کے پاس گئے کہ آخر آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ میرے لیے بھی رسول ہیں، عمر کے لیے بھی رسول. جا کر ساری بات کہہ دی صحیح کہ یہ بات ہوئی اور مجھ سے اس طرح سے ہو گیا. لیکن پھر میں گیا معافی مانگنے کے لیے بھی، لیکن انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا. جناب عمر کو ان کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ چلو جو کچھ بھی تھا وہ آ تو گئے تھے، میں نے بھی غلطی کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب وہ بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں گئے. جب ابو بکر آئے تھے تو اللہ کے نبی نے ابو بکر کے آنے سے پہلے صحابہ سے کہا کہ اس بندے نے خیر میں پہل کی ہے. مجھے اللہ کی وحی سے پتہ چلا کہ اس بندے نے خیر کے اندر پہل کی. جناب عمر آئے. قبل اس کے کہ جناب عمر کوئی بات کرتے، اللہ کے رسول نے جناب عمر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا هل انتم تارکو لی صاحبیہ، تم لوگ مجھے دیکھ کر، میرا منہ دیکھ کر میرے ساتھی کو معاف نہیں کر سکتے؟ تم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کون ہے، اس کا کیا تعلق ہے، اس کے اسلام پر کیا احسانات ہے؟ کم از کم تم یہ سوچتے کہ یہ میرا ساتھی ہے. پھر فرمایا الا کلکم، تم سب کے سب نے، تم ایک موقع پر کہا تھا، کذب تھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن قال ابو بکر صدقتا، ابو بکر نے کہا آپ سچ کہتے. جب سب میری تکذیب کر رہے تھے اس وقت اس نے میری تصدیق کی، اس وقت مجھ پر ایمان لایا، اور اس وقت اس نے کہا اب اللہ کے رسول ہیں. انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ ماننا، یہ شہادت دینا، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو اللہ کا رسول ماننا، اللہ کو رب ماننا، یہ صرف زبانی الفاظ کے ساتھ نہیں ہے. یہ ابتلاء اور آزمائش کے وقت میں اس پر ثابت قدم رہنے کا معنی ہے. یہ گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ مزید اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ یہ کچھ اسی تعلق سے درخواستیں ہیں۔ اشرف بلوچ اور ہمارے ایک عزیزہ، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ جاوید بھائی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ جمعے کی نماز کے لیے بھی نہیں آ سکے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ میرے خیال میں وہ جمعے میں پہنچ گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء قابلہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح حافظ بھائی کے لیے، اکرم بھائی کے لیے، انیس بھائی کے لیے، ناصر حبیب کے لیے، اقبال بھائی کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میری بھابھی صاحبہ ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بتقاضۂ بشریت لرزش و کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔